اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آل عمران آیت نمبر 76 سے موضوع یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یہود جو سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، وہ اپنے لوگوں کو یہ بھڑکاتے ہیں کہ جو تمہارے بنائے ہوئے دین پر ایمان لائے، تمہارے بنائے ہوئے طریقے پر چلے، بس اسی کی بات مانو۔ لیکن اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دو ان لوگوں کو، ہر بندے کو جو بھی دین سیکھنا چاہتا ہے، کہ ہدایت وہی ہوگی جو اللہ نے بھیجی ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس اختلاف کا سبب بھی بتا دیا کہ تم لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں شفٹ ہو گئی، اور نبی جو آخری آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ تمہیں یہ اعتراض ہے، اور اس اعتراض کا جواب اللہ نے یہ دیا کہ میری مرضی ہے، میری نبوت ہے، میرا عہدہ ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے سلیکٹ کروں۔ اور رہ گئے اہل کتاب کی گواہی، ٹھیک ہے، تو اہل کتاب کی گواہی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ان میں ایسے دیانت دار علماء ہیں کہ خزانہ بھی دو تو لوٹا دے، اور دوسری طرف ایسے بددیانت علماء ہیں جو ایک دینار کے لیے بھی جھوٹ بولیں۔ تو آج ہمارے بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے نا کہ جی کیا کریں، اتنے بڑے عالم ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی اصول کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں بھی ایسے دیانتدار علماء ہیں کہ ماشاءاللہ خزانوں کو بھی لوٹا دے، اور ایسے بددیانت بھی ہیں کہ پیسے کے پیچھے دھوکہ کرے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا جس کی بات قرآن و حدیث سے میچ کرتی ہے، میل کھاتی ہے، اس کی بات مانے، چاہے وہ نامور عالم ہو یا نہ ہو۔ اور جس کی بات قرآن و حدیث سے مطابقت نہیں رکھتی، چاہے اس کے فالوورز لاکھوں میں ہوں، ہمیں اس کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا قرآن و سنت کو پکڑنے کا نا۔ بلا کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنا وعدہ، وفا سے ہے یہ اوفا، کیوں نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا۔ اتقا ہے اصل لفظ، واہ ہٹا دینا، اتقا تقوی سے ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے، اس نے تقوی اختیار کیا۔ فَإِنَّ تو بے شک اللہ یحب پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، المتقین تقوی کرنے والوں سے، متقی لوگوں سے۔ کیوں نہیں، جس بندے نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ رب کریم متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں اب عہد وفا کرنے کی بات کیسے آ گئی؟ بات تو چل رہی تھی دین پھیلانے اور پہنچانے کی، تو عہد کی وفا کا کیا بیچ میں ذکر آیا، کیوں آیا؟ اللہ کا قانون نافذ ہوگا تو پھر ہی پورے یہ جو کر رہے ہیں اپنی اپنی مرضی کے، بالکل احسن جی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پہلا عہد ہمارا اللہ کے ساتھ ہے نا، عہد الست تو ہے ہی، وہ تو ہے، لیکن وہ تو بھول بھال گئے نا، یعنی ہمارے لاشعور میں کہیں موجود ہے، شعور میں موجود نہیں ہے۔ شعور میں ہمارا عہد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم عہد کرتے ہیں اصل میں کہ اللہ جی میں نے مان لیا آپ ہی رب ہیں، آپ کا ہی قانون چلنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو اصل میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتے ہیں تو آپ کو ہادی برحق مان لیتے ہیں نا، تو آپ کے نقش قدم پر قدم رکھنا ہمارا فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم قرآن اور سنت دونوں کی پیروی کو دراصل تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک سادہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ آتا ہے نوکری کے لیے، آپ کی کوئی کمپنی ہے، انجینئرنگ کمپنی ہے کوئی، ایک انجینئر آتا ہے، آپ انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ انٹرویو لے لیا، آپ نے اس کو پاس کر دیا، بھائی ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا، وہ بھی جاب کے لیے تیار ہے، وہ اوتھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کمپنی کے ساتھ وفادار رہوں گا، اس کے قواعد و قوانین کی پابندی کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اب تو بات شروع ہوئی، اب وہ آپ کی ہر بات مانے گا اور اپنے آپ کو کمپنی کے قانون کے ماتحت رکھے گا۔
ہے نا. ہر کمپنی یہ اوتھ لیتی ہے نا, یہ اوتھ ہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ حلف ہے جو کلمہ شہادت ہے نا, شہادتین. ہم یہ اوتھ لیتے ہیں کہ اللہ جی آپ کو رب مان لیا, اب ہم آپ کی بات مانیں گے اور کسی کی نہیں مانیں گے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا, اب ہم ان کے پیچھے لگیں گے, کسی کے پیچھے نہیں لگیں گے. تو اصل وعدہ یہ ہے, جس نے یہ وعدہ پورا کیا, یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے, اور جس نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو وہ تو وہیں پر اپنے حلف کو توڑ گیا نا. لہٰذا جب وہ حلف پورا کرے گا تب باتیں آگے بڑھیں گی, کیونکہ اصول ہے اوفو بعہدی اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, جب تم میرا عہد پورا کرو گے تب میں تمہارا عہد پورا کروں گا. تو جب ہم اللہ کے ساتھ لیے ہوئے حلف کو پورا کریں گے تو پھر اللہ رب کریم ہمیں دنیا میں امامت کا منصب دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہیں پر بنیادی بات کیا آئی, وعدہ پورا کرنا تقویٰ میں سے. یہ اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں واتقوا, اور اس نے تقویٰ اختیار کیا. وعدہ خلافی کرنا منافقت ہے نا, منافقت کی 4 علامات میں سے ایک ہے. تو تقویٰ کے ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ کیا ہے, وعدہ پورا کرنا. تو سب سے پہلا وعدہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا. جو اللہ کا وعدہ پورا نہیں کرتا وہ بندوں کا وعدہ کیا پورا کرے گا. تو اللہ کا وعدہ پورا کریں, اور پھر جیسے جیسے آپ نے آگے عہد باندھے ہیں لوگوں سے وہ بھی نبھائیں. یہاں بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا بیان ہے جو ہم ایمان کے دعوے دار بن کر کرتے ہیں. تو یہود نے بھی تو اللہ سے وعدہ کیا نا, انہوں نے بھی تو کلمہ پڑھا. کون سا کلمہ پڑھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان موسیٰ عبدہ ورسولہ, وہی کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانا. اب موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے توریت کی, کیا انہوں نے اس پر عمل کیا؟ نہیں کیا. اور موسیٰ علیہ السلام جس نبی کے آنے کی بشارتیں دے کر گئے, اور بعد ازاں عیسیٰ علیہ السلام بھی دے کر گئے, اس نبی کو پہچان بھی لیا پھر انکار کر دیا, تو کیا انہوں نے وعدہ پورا کیا؟ نہیں, انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنے وعدے کو بیچ دیا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہود میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے, علماء میں, جنہوں نے اپنے وعدے کو بیچ دیا. جو وعدہ پورا کرے گا وہ تقویٰ کا حامل ہے, متقی ہے, تو اس کے لیے اللہ کے پاس انعام ہے, کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو جو لوگ مسلمان ہو گئے, جیسے عبداللہ بن سلام ہوئے, جیسے کعب الاحبار ہوئے, اسی طرح جو اماں ختیجہ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل, وہ بھی تو یہودیت پر ایمان لے آئے تھے, تو وہ بھی مسلمان ہوئے. انہوں نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. ٹھیک ہے, ابھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا تو آپ نے اسلام باقاعدہ پیش نہیں کیا, لیکن انہوں نے اسی وقت تصدیق کر دی. اور پھر اس سے پہلے کہ آپ اعلانیہ کام شروع کرتے وہ وفات پا گئے, وہ بھی مسلمان بنے. تو جس یہودی نے اسلام قبول کیا اس نے اللہ کا عہد پورا کیا, وہ متقین میں سے ہے, اور متقین سے اللہ محبت رکھتا ہے. اور جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اس نے اللہ کے عہد کا انکار کیا اور اپنے نبی کے ساتھ باندھا ہوا وعدہ بھی توڑ دیا. ٹھیک ہے, تو پھر جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غدر کرتا ہے, وفا کا الٹ کیا ہے؟ غدر, غداری, غدر. ٹھیک ہے, تو جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کر رہا ہے, غدر کر رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ کیا وفا نبھائے گا, ہے نا. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کا عہد پورا نہیں کر سکتا وہ بندوں کا کیا کرے گا. ہمارے استاد صاحب کہنے لگے کہ بے نمازی کو قرض مت دو. ایک دفعہ ویسی بات میں کہنے لگے بے نمازی کو قرض مت دو, جو فرض ادا نہیں کرتا وہ قرض کیا ادا کرے گا. تو یہ کچھ تو بنیادی اصول ہے. جو اللہ کے ساتھ بد دیانت ہے, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد دیانت ہے, وہ کیا کام کرے گا؟ وہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیں معاملت پہلی چیز ہے, نصیحت بعد میں آئے گی کہ نہیں. آپ اگر اجنبی ہیں, ابھی تو آپ مجھے جانتے ہیں نا, ایک عرصہ ہو گیا ہمارا ساتھ ہے, آپ مجھے نہیں جانتے, روڈ پہ ملے, ایک ہی ہم رکشے میں بیٹھ گئے ساتھ ساتھ. اب وہاں آپ میری معاملت دیکھیں گے یا آپ میری نصیحت سنیں گے؟ نصیحت کا تو وہاں موقع ہی نہیں ہے نا. وہاں تو آپ معاملت دیکھیں گے کہ میں بیٹھی, اگر سیٹ تنگ ہے تو میں آپ کو جگہ دے رہی ہوں یا میں آپ کو دھکے مار رہی ہوں, ہے نا.
وہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر میرے پاس پانی کی بوٹل ہے اور آپ کو پیاس لگی ہے تو میں آپ کو آفر کر رہی ہوں یا میں اپنی پانی کی بوٹل سائڈ میں کر رہی ہوں. وہاں آپ کا حسن معاملت دیکھا جاتا ہے. حسن معاملت پہلی چیز ہے. آپ کا ایٹیٹیوڈ, لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے وجہ نہیں فرمایا تھا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. لوگوں کے ساتھ, لوگوں میں سب شامل, افراد, مسلم غیر مسلم کی بات نہیں ہے. جس کا رویہ اچھا ہوگا وہی دلوں میں گھر کرے گا. جب میرا معاملہ اچھا لگے گا, میری بات کسی کو اچھی لگے گی, تبھی کوئی میرے ساتھ ملنے پہ راضی ہوگا. پھر چلو کبھی وہ میرے گھر آئے گا, اس کو پتا چلے گا میں قرآن پڑھاتی تو شاید وہ سن بھی لے اور وہ بدل بھی جائے. اگر پہلی نظر میں وہ کہے گا اچھا یہ تو بڑی مغرور خاتون ہے اور یہ تو بڑی سڑی ہوئی عورت ہے, تو پھر وہ کہے گا اچھا اگر میں کہتی ہوں کہ اچھا میرے گھر آنا, تو وہ دل میں کہے گا مجھے کیا پڑے گی, ہے نا. وہ تو اپنے گھر اگر جائے گا اور میرے گھر کبھی نہیں آئے گا. جب آئے گا نہیں تو بیٹھے گا نہیں, اور بیٹھے گا نہیں تو سنے گا کیسے. لہٰذا آپ دیکھیے حسن معاملت, ایٹیٹیوڈ. اور ایٹیٹیوڈ میں ایک اہم چیز ہے وعدہ, کیونکہ ہم اپنی زندگی میں روز ہی وعدے کرتے ہیں. ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے, آپ فکر نہ کریں جی میں سمجھا لوں گی, آپ بے فکر ہو جائیں میں اس کام کا ذمہ لیتی ہوں. اور وہ کام ہمارے بس میں بھی ہوتا ہے, مگر ہم بس بلا سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کو ویلیو نہیں کرتے. اس سے پھر کیا ہوتا ہے, ہمارا امیج بنتا ہے جھوٹ بولنے والے کا. کیونکہ اصل یہ ساری آفتیں جھوٹ کی ہیں, چاہے بہتان ہو چاہے وعدہ خلافی ہو, ہے یہ سارا کچھ انفیکٹ جھوٹ. تو جھوٹ کی عادت پڑ کے نا ہماری رگوں میں بس گیا. تو وعدے کے متعلق یاد رکھیں سوال ہونا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی ارشاد فرمایا ہر وعدے کے متعلق سوال ہونا. جو بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کرنے سے پہلے سوچے ہم پورا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, اور وعدہ کر لیا تو پھر ہر حال میں پورا کریں. اور دیکھیں یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا نا. اسلام سے بھی پہلے, نبوت سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا, اگرچہ ہم اس کو ایگزیجریٹ اور طریقے سے کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ملنے کے لیے جگہ اور وقت طے کیا کہ میں آپ کو شام کے اتنے بجے اس جگہ پر ملوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک روز اس جگہ جاتے رہے. تیسرے دن وہ بندہ آیا تو اس نے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے مجھے بہت پریشان کیا. اب لوگ اس کو کہتے ہیں آپ 3 دن وہیں رہے, نہیں 3 دن آپ وہاں نہیں رہے, اس ٹائم پہ آپ وہاں چلے جاتے. تو 3 دن آپ جاتے رہے. تو پھر اس بندے کو جب خیال آیا وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی, کیونکہ آپ نے عہد کیا تھا, آپ عہد پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو عہد جب کرے تو پھر اس کو پورا کرے, کیونکہ عہد پورا نہ کرنا منافقت کی ایک علامت ہے, اور عہد پورا کرنا تقویٰ کی ایک علامت ہے. اور قرآن سے ہدایت کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ. سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا نا, ہدی للمتقین, یہ ہدایت تو ہے فائدہ متقی لوگوں کو دے گی. جیسے دوا کے ساتھ پرہیز شرط ہے نا. اب جیسے مجھے استھما ہے, میں کتنی بھی دوائی کھا لوں, جب تک میں پرہیز نہیں کروں گی مجھے فائدہ نہیں ہوگا. مجھے کھٹا نہیں کھانا, مجھے ٹھنڈا نہیں کھانا, ہے نا. کتنی بھی میں اعلیٰ دوائی کھا رہی ہوں. میں ابھی پرسوں ایک دعوت پہ مجھے جانا تھا, میں گئی تو انہوں نے چاولوں کے اندر اچار ڈالا ہوا تھا. تو حالانکہ میں نے بہت ذرا سے چاول لیے اور یعنی آپشن نہیں تھا, لہٰذا میں چاول ہی لیے. تو ابھی بھی میں کھانس رہی ہوں, ہے نا, حالانکہ میں دوائی تو لے رہی ہوں. تو اگر میں پرہیز نہیں کروں گی تو فرق نہیں پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سب کچھ بند ہو جاتا ہے, سب کچھ بند. اب آپ کہیں کہ نہیں میں دیسی مرغی کی یخنی دے دوں, ڈاکٹر صاحب کہتے نہیں 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 کچھ نہیں دینا اس کو, ہے نا. ایسے ہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو یرکان ہے, ہیپاٹائٹس, صرف پرہیز ہی ہے اصل میں. اس میں دوائی تو اس کی کوئی پراپر نہیں ہے, وہ تو دوسری ریلیف قسم کی دوائیاں دیتے ہیں جو آپ کی باڈی کی امیونٹی کو بڑھاتی ہیں, کرتی ہیں. ہیپاٹائٹس کی کوئی حقیقی دوائی نہیں ہے, صرف پرہیز ہے نا. مرچ چھڑوا دیتے ہیں, آئل چھڑوا دیتے ہیں, لیور کو نقصان پہنچانے والی ہر چیز چھڑوا دیتے ہیں, آپ کی ڈائٹ بدل دیتے ہیں. تو جو لوگ ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں صحیح معنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا شوگر میں کیا ہے؟ ڈائٹ ہے نا. جتنی بھی بیماریاں ہیں نا بنیادی طور پر کیا ہے ان میں؟ پرہیز.
اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی اصل علاج ہے پرہیز، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ پرہیز کرنا دوا کھانے سے بہتر ہے یا علاج کرنے سے بہتر ہے. دو جو ہے نا روایتیں ہیں، دونوں میں یہ لفظ کا فرق ہے، دوا کا ایک میں علاج کا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پرہیز کرنا زیادہ مناسب ہے. اب پرہیز میں ایک تو فزیکل بیماریوں کے لیے پرہیز آ جاتا ہے، ایک جو ہے نا ہماری روحانی بیماریاں، ان میں بھی پرہیز کریں. پرہیز کریں گے تو بچ جائیں گے نا، افاقہ ہوگا. تو قرآن تو میڈیسن ہے، ٹھیک ہے، وائٹامنس ہو گئے، اذکار، ٹھیک، اور ہماری جو ویکسینیشن جو ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور جراثیم کو جسم سے مار کے بھگا دیتی ہے، نماز ہو گئی. لیکن پرہیز بھی تو ساتھ چاہیے، پرہیز بہت ضروری ہے. تو وہ پرہیز کا کام جو ہے نا وہ ہمیں کرنا ہوگا. تو جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان میں سے ایک ہے وعدہ خلافی. اللہ کے ساتھ بھی نہ کریں اور بندوں کے ساتھ بھی نہ کریں. لیکن یہاں خصوصیت سے اللہ سے وعدہ خلافی کرنا مراد. یہود نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، کلمہ شہادت پڑھا، آج بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پورا نہیں کرتے. اسی طرح ہر عیسائی کلمہ پڑھتا ہے، عربی میں نہیں پڑھتا بے شک، لیکن کلمہ شہادتیں تو وہ بھی دیتے ہیں نا. اپنے بچوں کو جو ہے بیپٹائز کراتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے وہ مانتے ہیں کہ کلمہ ان کا بھی وہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عیسیٰ رسول اللہ. ٹھیک ہے، عیسیٰ عبدہ و رسولہ، بنیادی کلمہ وہی ہے. اب زبان بدل گئی، انہوں نے اس کے ترجمے کر لیے ہوں گے، لیکن کیا انہوں نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا کیا؟ نہیں کیا. اب پھر تیسری امت ہم آ گئے جو اہل کتاب ہے. اس وقت ہم نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے وعدہ پورا کیا؟ پارشل بات ہے نا، کچھ کرنے والے ہیں اور اکثریت نہ کرنے والی ہے. تو پھر اسی طرح حساب آ رہا ہے، اسی طرح اللہ کے فیصلے آ رہے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل آئے اور ہمیں امامت ملے، کیونکہ ہم لوگ سوال یہی کرتے ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں، اگر ہم مومن ہیں اور قرآن کے وعدے ہمارے لیے ہیں، تو پھر ہمیں دنیا میں خلافت کیوں نہیں مل رہی؟ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ اصول آپ کو بتا دیا گیا ہے. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم. اور اللہ نے جب مسلمانوں کو سٹیٹس دیا جا رہا تھا، یہود سے یہ بات کہی ہمیں بتانے کے لیے. یہ یہود سے کہی گئی نا. اللہ رب العزت نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. اوفو بعہدی، میرا وعدہ پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. وإیایا فارہبون، صرف میرا خوف رکھو، میری رغبت اختیار کرو. اب بنیادی بات کیا آئی کہ بنی اسرائیل کو جیلسی ہو رہی تھی نا کہ ہمیں ہٹا دیا گیا امامت کے منصب سے اور نئی قوم کھڑی کر دی گئی. تو اللہ رب کریم نے کہا بنی اسرائیل پریشان مت ہو، امامت کسی نسل کے لیے نہیں ہے، عربوں کے لیے یا یہود کے لیے نہیں ہے، امامت ہے مومنین کے لیے. آج میرا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا، مسلمان ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلو، تو امامت میں تمہیں بھی حصہ ملے گا. جو انہیں اس وقت کہا گیا وہ اصل میں قیامت تک کے لیے اصول ہمیں بھی بتا دیا گیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امامت ملے، ہمیں دنیا کی سرداری نصیب ہو، تو پھر وعدہ پورا کرنا پڑے گا. ہم اللہ کا عہد پورا کریں گے، اللہ پلٹ کر ہمارا عہد پورا کرے گا. عہد کیا ہے؟ ہمارا عہد یہ ہے اللہ جی آپ کو رب مان لیا اور آپ کے بھیجے پیغمبر کو رسول مان لیا، اب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہوں گے. جب ہم یہ وعدہ پورا کریں گے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے جب تم میرے دین پر چلو گے میں تمہیں دنیا کا امام بناؤں گا جیسے پہلوں کو بنایا تھا. تو اللہ بنائے، ٹھیک ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہی نہیں. یہی بات یہاں بھی کہی جا رہی ہے کہ جو بندہ اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے. تو پھر جن سے اللہ محبت رکھتا ہے انہیں پھر اللہ سرفراز کر دیتا ہے، انہیں دنیا کا امام بنا دیتا ہے. آپ کو جو چیز پسند ہو، محبوب ہو، آپ کس کو دیتے؟ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں نا. جیسے کوئی بچہ آپ کو بہت پیارا لگتا ہے، فرض کریں کسی کے 6 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور بیٹی بڑی پیاری ہے، ظاہری بات ہے ایک ہے، بہت محبوب ہے. تو ماں کیا کرتی ہے؟ یہ وہ سیٹ ہے جو میرے شوہر نے منہ دکھائی میں مجھے دیا تھا، یہ تو میں اپنی بیٹی کو دوں گی. محبوب ہوتا ہے نا، زیور بہت ہے، مگر وہ جو شوہر نے گفٹ کیا ہو کسی خاص موقع پر تو وہ زیادہ محبوب ہے. یا میں نے حج کیا تھا تو میرے میاں نہیں کڑے مجھے لے کر دیے تھے، یہ تو میں اپنی بیٹی کو دوں گی، ہے نا. اب چاہے بہویں ناراضی کیوں نہ ہو جائیں،
وہ سارا زیور بانٹنے کے بعد نا ایک آدھ چیز وہ بیٹی کے لیے نکال لیتے ہیں, یہ میں اپنی بیٹی کو دوں گی. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ محبت کی وجہ سے. تو جب اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے تو دنیا کی امامت کس کو دے گا پھر؟ جن سے محبت رکھتا ہے ان کو. قدرتی بات ہے. اور محبت رکھتا ہے وہ متقین سے, محسنین سے. اور دیکھیں تقویٰ کیا ہے؟ مشقت, کام کرنے والا متقی بنے گا نا. پرہیز کرنے کے لیے مشقت کرنی پڑتی ہے, صبر بھی اور مشقت بھی. ٹھیک ہے, پرہیزگاری یہ نام نہیں ہے کہ مجبور ہو کے بیٹھ جاؤ. گناہ کرنے کی سخت نہیں ہے. میں جو ہے شراب پیتا تھا, اب جو ہے وہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو اس وجہ سے اب شراب نہیں پی سکتا تو میں پرہیزگار ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے, گناہ سے روک لینا, اس کا نام ہے پرہیزگاری. میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس ٹی وی ہے, میرے پاس LED لگی ہوئی ہے گھر میں, یا میرے پاس آئی پیڈ ہے, میرے پاس لیپ ٹاپ ہے, میں اس پر جتنی چاہے فلمیں پروگرام دیکھ سکتی ہوں, اور میں اس لیے نہیں دیکھتی کہ میں اکیلی بھی ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. تو مشقت ہے نا, مشقت پڑتی ہے. اب اس مشقت کو کرنے والا بیمار, کمزور, ڈرا ہوا بندہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی کو پسند نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من الجبن. من الجبن, جبن کہتے ہیں بزدلی. اللہ میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں. بزدلی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو جا کر قتل کر دیں, وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, وہ ہو جاتا ہے. جب اپنی جان پہ بن آتی ہے تو چونٹی بھی وہ کہتے ہیں نا کاٹ لیتی ہے. وہ بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ ہے اپنی غلطی کو مان کر اصلاح کرنا, کھڑے ہو جانا. تھپڑ مارنا مشکل نہیں ہے, معافی مانگنا بہت ہمت کا کام ہے. قتل کر دینا اتنا ہمت کا کام نہیں ہے. وہ جوش جذبے میں آ کر کوئی کچھ بھی کر گزرتا ہے. غصے کی ایک کیفیت ہوتی ہے, انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے. ہاں, کسی بیمار کو سنبھالنا اور اس پر موڈ آف نہ کرنا اور احسان نہ جتانا, یہ ہمت کے کام ہے. لڑنا, گالی دینا, یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی دے سکتا ہے. بدتمیزی کوئی کتنی بھی کر سکتا ہے, لیکن بدتمیزی کو سہ جانا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا, یہ ہمت کا کام ہے. اس کے لیے قوت چاہیے. ہم تو بہادری کو الٹ سمجھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ لے, پہلوان وہ ہے جو نفس پر قابو پا لے. تو پہلوان سے مراد اصل میں ریسلر نہیں ہوتا تھا, پہلوان ہوتا تھا جو بہت بہادر آدمی. تو بہادری جو ہے نا وہ فزیکل قوت کا نام نہیں ہے. بہادری ہے اپنے آپ کو صحیح رستے پر رکھنا, اس میں مشقت لگتی ہے. تو مومن بڑا کام کا آدمی ہوتا ہے, ہر وقت کام میں لگا رہتا ہے, ہر وقت آگے بڑھتا رہتا ہے, کام کرنے والا, محنت کرنے والا. تو ایسے محنت کرنے والے لوگ پھر اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. اللہ انہیں پھر مقام ادا کرتا ہے, دنیا کی امامت دیتا ہے, ذمہ داریاں عطا کرتا ہے. لیکن اس کے لیے کام کرنا پڑے گا. بستر پر بیٹھ کر کام نہیں ہو سکتا. اپنے آسائش اور آرام کو قربان کرنا پڑے گا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے ہی نہیں.